سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں اس کی، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اب تک ہم لوگ ایک آزادی کی فضا میں اپنی سانس لے رہے ہیں، مگر یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی ہے، بلکہ جب بھی اس 15 اگست کا دن آتا ہے، ہر ہندوستانی کے دلوں میں ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انتہائی جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ سارے ہندوستانی اس دن کو ایک تہوار اور پرو کے طور پر مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی یہ تاریخ اتنی اہم تاریخ ہے کہ ہم اور آپ سب کے سب اسی ملک ہندوستان کے اندر زندگی گزار تو رہے تھے، مگر ہم دوسرے کے قبضے میں تھے، ہم دوسرے کی غلامی میں تھے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اسی ہندوستان کی زمین پر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان تمام علماء اور اس کے لیڈران نے مل کر کے اسی انگریزوں کے خلاف جنگ آزمائی کی، اور جس کے نتیجے میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو 1857 سے لے کر کے پورے 1947 تک جو مسلمانوں کے درمیان اور ہندوستان واسیوں کے درمیان جو انگریزوں سے لڑائی کی جو کیفیت رہی ہے، وہ جس کو سن کر کے اور جان کر ایک ہندوستانی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانی اور کتنی مشقتیں اٹھائی گئی ہیں، تب جا کر کے آج ہمارا ملک ہندوستان ہم سب کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع دے رہا ہے۔ یقین جانیں آج کا دن اتنا بابرکت اور ہم سب کے لیے مبارک دن ہے کہ آزادی اللہ کی جانب سے ایک بڑی نعمت کا نام ہے، اور غلامی ایک ذلت اور ناکامی اور رسوائی کا سبب بنا کرتی ہے۔ تو آج ہی کے دن ہندوستان کی زمین پر آج سے تقریباً 75 سال پہلے ہندوستان کو آزادی ملی، اور جس میں رام پرساد بسمل سے لے کر کے مولانا کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی، سردار بھائی ولبھ بھائی پٹیل اور مزید جتنے بھی بڑے بڑے اور خاص کر کے ہمارے مدرسے کے وہ تمام تر فضلاء جن کو آج کسی نہ کسی جہت سے مشکوک گردانا جاتا ہے، مگر وہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس وطن کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ اور تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی راستے میں درخت تھے، ہر درختوں پر ہمارے علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، ہر درختوں پر ہمارے علماء کے سر دکھائی دے رہے تھے۔ تو اس وقت کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی سکھ، کوئی عیسائی الگ الگ دھرم میں بٹ کر کے نہیں، بلکہ سب لوگ بھائی بھائی مل کر کے جب ایک ہو کر کے لڑے ہیں، تب جا کر کے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارا ملک تو 75 سال پہلے آزاد ہو چکا، مگر آج بھی ہم نفرت اور ظلم اور زیادتی سے آزاد نہیں ہو پائے ہیں۔ آج بھی ہمارا ذہن مذہبی عصبیت کا غلام بنا ہوا ہے، آج بھی ہمارا دماغ میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کسی زمانے میں انگریزوں نے ہمارے بیچ میں یہ ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ یہی وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ہندو مسلم کے درمیان ایک انتشار کی ہوا چلی تھی، اور وہی دن آج پھر دہرایا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس پر اثر اور پربہار موقع پر ہم سب کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس پاکیزہ زمین پہ سانس لے رہے ہیں وہ عظیم زمین ہے کہ جہاں پہ ہم تمام لوگوں نے مل کر کے اس کی آزادی کے لیے اپنے خون سے جس کو سینچا ہے ہم اسے برباد نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم سب کا یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان کی زمین
وہ पाकीज़ा सरजमीन है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, इतने मजहब, इतने धर्म और इतनी ज़्यादा संस्कृति वाला कोई भी देश नज़र नहीं आता। वो तो हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सैकड़ों धर्म और मजहब के मानने वाले लोग अपनी मजहबाना आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते नज़र आते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम और आप इस आज़ादी के दिन को सिर्फ एक घंटे के लिए ना मनाएं, बल्कि अपने ज़हनो दिमाग के अंदर ये पैदा करें कि हम और आप जो आज़ाद हुए हैं तो इस तौर पे आज़ाद रहें कि हम किसी तरह का जुल्म को बर्दाश्त न करें, हम किसी तरह की ज़्यादती को रवा न करें, हम किसी तरह के जुल्म व तशद्दुद व इस्तिहसाल को हम कतई इजाज़त न दें, बल्कि हम सब का एक ही नारा हो कि इस ज़मीन में अगर दूसरों ने अगर खून दे करके इसको हासिल किया है तो हम मुसलमानों ने भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। और ये हम सब का नारा है कि अल्लामा फजल हक खैराबादी से लेकर अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी तक और उसके बाद मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा से लेकर के सैयद अशफाकुल्लाह खां तक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो कहीं और के नहीं बल्कि इन्हीं मदरसों के फारिगीन थे, इन्हीं मदरसों के पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने जब मुल्क की बारी आई तो अपने जान की कुर्बानी दे करके उन्होंने इस मसलक और इस मजहब और इस वतन की हिफाजत फरमाई। क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र ने जब उनको अंग्रेज़ों ने कैद कर डाला और उसने कहा किसी अंग्रेज़ ने उनके सामने ताना देते हुए कहा था कि ज़फ़र अब जान मांगो खैर की, अब तेरे हिंदुस्तान में कोई दम नहीं है। तब बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा था कि जब तलक के बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेरे हिंदुस्तान की तख्ते लंदन। और फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत व रिज़वान उस अजीम ज़ात का नाम है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई जंग आज़ादी के लिए कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा था तो जिस मर्द मुजाहिद ने दिल्ली के गेट पे जा कर के सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया वो कोई और नहीं बल्कि अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात है। और वो उन जैसे तमाम तर उलमा ने यकजा होकर के मुत्तहिद होकर के और बाहमी ताकत के साथ हिंदू मुस्लिम, हिंदू के हाँ को इधर से निकाले, मुस्लिम की माँ को इधर से निकाले और हम मिला करके जब लड़े हैं तब जा कर के हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और आज भी हम और आप सब की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान में जितनी कौमें